آپ نے کہیں نہ کہیں کسی کے منہ سے سنا ہوگا یا پھر کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا ہوگا کہ ہم جن سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں یا جن کے جتنے ہم ناز نخرے اٹھاتے ہیں وہیں ہمارے خلاف سب سے زیادہ زہر اگلتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ واقعی یہ سچ ہے، اور اگر سچ ہے تو اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں، کیا ریزن ہے، ایسا کیوں ہے۔ اب بات اپنی سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایگزامپل سے۔ فرض کریں کہ آپ گھر کے بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، یا آپ گھر کے سربراہ ہیں، ابا ہیں، آپ کے جو ہے بچے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے اور ہے بھی نیچرل کہ ان میں سے کسی ایک آدھ بچے سے ہمیں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب وہ کیوں؟ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ قدرتی ہے، یہ وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے یا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ناز نخرے لاڈ زیادہ اٹھاتے ہیں، اس کو کسی تنگی میں نہیں رکھتے، اس کو کسی حالت میں تنگ نہیں کرتے، وہ جو فرمائش کرے اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ تو مطلب اس کو ہم ایک کمفرٹ زون میں رکھتے ہیں، اس کو تنگ کبھی نہیں ہونے دیتے، جبکہ ہمارے جو دوسرے بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ پیرالل چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے حالات ڈاؤن ہیں یا کرائسس میں ہم ہیں تو وہ بھی اسی چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور ان پہ ہم سختی بھی کرتے ہیں، ان پہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب انہوں نے سختی اور نرمی دونوں فیس دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دوسرا ہے جس سے ہم نے ہمیشہ محبت کی ہے اور اس نے سخت حالات نہیں دیکھے، تو وہ اس کی طبیعت اور مزاج وہیں ہوگی۔ اب کیونکہ انسان کی نا ایک لمٹ ہے کسی کو سپورٹ کرنے کی، ایون کہ آپ اگر فادر ہیں تو آپ ایک اسپیسیفک ایج تک کچھ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور آپ وہ کرتے ہیں، لیکن ایک عمر ایسی آگے پڑے گی کہ آپ مزید اس طرح لاڈ نخرے نہیں اٹھا سکتے بچوں کے جو آپ اٹھاتے آ رہے ہیں۔ اور پھر یا اگر یہ نہ بھی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم انسان پہ کرائسس آ جاتے ہیں، حالات اس طرح کے اچھے نہیں ہوتے۔ تو آپ جس طریقے سے اپنی فیملی کو، اپنے ممبرز کو، دوسرے لوگوں کو جس طریقے سے اکوموڈیٹ کر رہے تھے، فیڈ کر رہے تھے، ان کے ناز نخرے اٹھا رہے تھے، تو وہ والا معاملہ پھر بعد میں نہیں رہے گا۔ تو آپ جیسے ہی ہاتھ کھینچتے ہیں، اپنا پیچھے کرتے ہیں، تو اس ساری سچویشن میں سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ہوگا وہ والا بچہ ہوگا، وہ والا انسان ہوگا جس کو آپ نے بڑے لاڈ پیار نخروں سے رکھا تھا، اور جس کو کبھی کچھ آپ نے کرنے نہیں دیا، کسی تنگ حالات میں نہیں رکھا۔ وہ جو دوسرے ہیں ان کی تو پریکٹس ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی پرورش ایسی ہوئی ہے کہ وہ سخت حالات کو بھی فیس کر سکیں اور اچھے کو بھی۔ اب چونکہ وہ جو لاڈلا تھا وہ تو ہمیشہ جو ہے نا ہمیشہ لاڈ میں رہا ہے، جیسے ہی وقت تھوڑا مشکل آیا تو اس سے وہ مشکل وقت مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کو اس چیز کی اتنی سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ آپ نے اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی محدود کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اب جو ہے نا وہ والا ٹائم نہیں ہے جو پہلے تھا۔ وہ لاڈ، وہ پیار، وہ نخرے، وہ باتیں ماننا منوانا، وہ ساری چیزیں جب ختم ہوتی ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی جو ہے نا اسی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایکچولی زہر اگل نہیں رہا ہوتا، اس کی جو ہے نا سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی ہوتی، وہ ایک شکایت، ایک کمپلین کر رہا ہوتا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ، یا دوسرے کوئی بھی فیکٹرز آپ لے لیں، ان کو بنیاد بنا کے وہ جو ہے نا کمپلین کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کمپلین میں سب سے زیادہ جو قصوروار ہوگا وہ ہوگا جس نے اس کی پرورش، اس کی جو ہے نا نشو و نما کی ہے، اس کی ٹریننگ اس کی ہے، اس کی سوشلائزیشن جس نے کی ہے، کیونکہ اس نے اس کو تیار ہی نہیں کیا اس حد تک اس فیس کے لیے کہ وہ جب یہ ٹائم آئے تو وہ خود کو کیسے مینیج کرے۔ تو یہ کہاوت کہ جیسے ہی ہم کسی سے ہاتھ
پیچھے کھینچتے ہیں، جس سے ہم نے بہت زیادہ پیار کیا ہو، جس کے ہم نے بہت زیادہ لاڈ نخرے اٹھائے ہوں، تو سب سے زیادہ زہر بھی وہیں اگلتا ہے۔ ایکچولی یہ کسی حد تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوریجنل کنٹیکسٹ میں جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں جائیں تو اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ بوکھلا جاتا ہے کہ میں خود کو مینیج کیسے کروں، یہ معاملات کیسے مینیج کروں، یہ چیزیں کیسے سیٹ ہوں گی، اور جو ہے نا پھر وہ کمپلین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر آپ کی سپرویژن میں کوئی ہے تو ان کو آپ اس دونوں فیس کے لیے ٹرین کریں، اچھے کے لیے بھی اور برے کے لیے بھی، تاکہ وہ برے وقت میں کمپلین نہ کرے، آپ کے خلاف نہ جائے، آپ کو کرٹیسائز نہ کرے،